کہنا ہے کہ یسوع مسیح کی موت گناہوں کے کفارے کے لیے تھی، لیکن در حقیقت اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو مسیح کی موت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب پر جان دی، قبروں کے منہ کھل گئے، بہت سارے مردے زندہ ہو گئے، اور پھر لکھا وہ یروشلم کی طرف آئے اور آسمان پر اٹھائے گئے۔ یعنی یسوع مسیح کا جو مرنا تھا نہ فقط انہی کے لیے جو اس وقت زندہ ہیں، جنہیں توبہ کی یا گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی تھا جو اس کی امید میں سو گئے تھے۔ یسوع مسیح کی موت جو ہے وہ محبت کو پیش کرتی ہے، جیسا کہ اب جانتے ہیں کہ ہیکل میں ایک پاک مقام، ایک پاک ترین مقام تھا، جہاں عہد کا صندوق رکھا ہوا تھا، اور عہد کے صندوق کے آگے ایک پردہ ہوتا تھا جہاں کہن جاتے، خدمت کرتے، اور ہر کوئی ناگری وہاں پہنچ نہیں سکتا تھا، اگر کوئی اسے چھوتا تو وہ مر جاتا۔ بائبل میں لکھا جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو ہیکل کا پردہ بیچ میں سے پھٹ گیا۔ یعنی یسوع مسیح کی موت خدا کے ساتھ جو انسان کی جدائی تھی اسے بھی ختم کیا، انسان کی رسائی پاک ترین مقام تک ہو گئی، یعنی خدا کے کلام تک رسائی ہو گئی، عہد کے صندوق تک، خدا کے ساتھ کلام خدا تک رسائی ہو گئی۔ اور ایک اور ریزن، کلام مقدس کے مطابق فرشتوں نے آ کے یسوع کی پیدائش پر ایک بات کہی تھی، خدا ان کی تمجید ہو، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر جن سے راضی ہے صلح۔ ایک گیت گایا، یعنی انسان کی خدا کے ساتھ صلح ہو گئی۔ یسوع مسیح کی موت صلح کا کام کرتی ہے، یسوع کی موت گناہوں کی معافی کا کام کرتی ہے، یسوع مسیح کی موت جو تھی وہ محبت کا کام کرتی ہے۔ جب جیزس وہ صلیب دیے جانے سے پہلے دو حاکموں نے آپس میں ان کی جھگڑا تھا، جدائی تھی، نفرت تھی، تو جس حاکم نے یسوع کو پلاطس کے پاس بھیجا تھا کہ اسے صلیب دے، ان کی آپس میں، بائبل میں لکھا ہے کہ ان کی آپس میں محبت یعنی صلح ہو گئی۔ یسوع مسیح کی موت صلح کے لیے ہے۔ فقط یہی نہیں، یسوع مسیح کی موت نے ان سب کے لیے کام کیا، آنے والے دنوں کے لیے جو یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، اس صلیب کے پیغام کو قبول کریں گے، وہ نجات پائیں گے۔ جیزس کی موت آپ کے لیے، میرے لیے، جو جا چکے ہیں ان کے لیے، جو آنے والے ہیں ان سب کے لیے صلیب کا پیغام نجات ہے۔ صلیب کا پیغام ان سب کے لیے نجات ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ صلیب کے پیغام پر صرف فقط یہی نہیں تھا، کسی نے ایک عورت سے، اماں سے سوال کیا، اماں جی بتاؤ یسوع مسیح کیوں مرا، کس لیے مرا؟ کہندی پتر انہیں بھی تو کوئی انجدہ کام کیتا ہی ہوئے گا۔ اب غور کریں گے، ہاں یہ بات بھی سچ ہے، اس نے بھی کیا تھا کام، کیا تھا اس نے کام۔ بھلا کون سا کام کیا تھا؟ جنم کا مفلوج اس کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے اٹھ جا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ سارے شہر کی بدکار اس کے پاس آتی ہے تو کہتا ہے جا بیٹی، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس نے کام کیا تھا، اس نے لوگوں کے گناہوں کی معافی دی تھی، اور اس کے ان کے گناہوں کو کندھے پہ لے لیا۔ جس نے کہا سارے شہر کی بدکار تھی، اس کے گناہ اٹھا لیے، مفلوج کے گناہ اٹھا لیے، بہتوں کے گناہ اٹھا لیے، اور پھر ان کے لیے کامل قربانی دی اور ابدی خلاصی کرائی۔ یسوع مسیح کامل قربانی دے کر ابدی خلاصی کرائی۔ مسیح کی موت ہماری ابدی خلاصی کا موجب ہے۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو اس سال آئیں، خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کو قبول کر کے، کفارے کو قبول کر کے ابدی زندگی حاصل کریں، گناہوں کی معافی حاصل کریں، خدا کے ساتھ صلح حاصل کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت حاصل کریں، تاکہ وہ گیت آپ کی زندگی میں پورے ہو کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید، مسیح کی موت نے آپ کی تمجید کی رسائی کو عالم بالا تک کر دیا ہے۔ مسیح کی موت نے آپ کی خدا تک رسائی، آپ کی دعاؤں کی خدا تک رسائی۔ جو کبھی خدا کو باپ کہہ کر پکارنے سے ڈرتے تھے، اب حق دے دیا ہے
کہ جب بھی دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ۔ مسیح کی موت نے ہمیں بہت سا کریڈٹ دیا ہے، فائدہ دیا ہے، نجات دی ہے، محبت دی ہے، صلح دی ہے، پیار دیا ہے، اور بہت سارا اس کے وسیلے سے فضل دیا ہے۔ میں خدا کا خادم ہوتا ہوں، جنہوں نے کلام کو قبول کیا ان کے لیے بلیسنگ مانگتا ہوں۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں۔